بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز طلباء، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے جغرافیہ کا T2 کا سارا سلیبس کمپلیٹ کیا، تو انشاءاللہ آج سے ہم سوکس کا T2 کا سلیبس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سے جو پہلا ٹاپک ہمارا ہے، یہاں پہلے یونٹ کا نام جو ہے وہ ہے ڈیموکریٹک رائٹس، اور اس کا پہلا موضوع ہے، پہلا ٹاپک ہے واٹ آر رائٹس، یعنی کہ رائٹس کس کو بولتے ہیں؟ حقوق کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ حقوق کو بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ رائٹس کن کو بولتے ہیں، رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ رائٹس کیا ہے؟ کلیمز آف اے پرسن اوور ادر فیلو بینگز اوور دا سوسائٹی اینڈ اوور دا گورنمنٹ۔ جب کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کسی چیز پہ، کسی دوسرے بندے پہ، یا سماج میں یا گورنمنٹ میں، کہ فلانی چیز پہ میرا حق ہے، یا فلانی چیز میری ہے، یا فلانی چیز میرے زیر اختیار آتی ہے، یہ اس کا ہم یہ کہہ سکیں کہ رائٹس کا سادہ مفہوم ہے۔ کلیم مینز کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا، کسی چیز پہ حق جتانا، چاہے ہم کسی دوسرے انسان کے مقابلے میں یہ کرتے ہوں گے، کسی دوسرے انسان پہ ہم کوئی حق جتاتے ہوں گے، یا سماج میں ہم کوئی ایسا کام کریں گے، یا کسی سماج میں ایسا ہم کوئی کلیم کر سکتے ہیں، یا گورنمنٹ کے اوپر کوئی کلیم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آج ہم گورنمنٹ کے اوپر کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں 4G چھوڑ دو، یہ ہمارا حق ہے۔ سماج کی بات، سماج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر دو بندوں کے جھگڑا ہوگا، تو اس میں ایک بندہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، پھر سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں کہ فلاں سچ میں اسی کا ہے یا نہیں کا ہے۔ یا گھروں میں دو بندوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے، یا کسی پہ زمین کہیں پہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ زمین میری ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے سچ میں یہ زمین اسی کی ہے یا اس پہ ناجائز قبضہ کر رہا ہے۔ یہاں اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کوئی دوسرا بندہ آتا ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، تو سماج والے دیکھتے ہیں یہ کیا سچ میں اسی کی ہے یا اس نے غلط قبضہ کیا ہے۔ یہ سارے حقوق میں آتے ہیں۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب لوگ خوشی سے رہنا چاہتے ہیں، بغیر کسی خوف سے رہنا چاہتے ہیں، اور بغیر کسی بے عزتی سے سماج میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا بہیو کرے، ہمارے ساتھ ایسے رہیں سماج میں کہ ان کی وجہ سے ہمیں نقصان نہ ہو، ان کی وجہ سے ہمیں کوئی اذیت نہ ہو، ان کی وجہ سے کوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی یا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو کام ہوں گے، جب ہم دوسروں سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی اچھائی کی، تو ہمارا بھی جو ایکشنز ہے، ہمارے جو بھی کام ہے، اس سے بھی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یعنی کہ جو چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی چاہنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی وہی چیز کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہمیں کوئی بے عزتی نہ کرے، ہمیں کوئی یا خوفزدہ نہ کرے، تو ہمیں ہمارے جو کام ہے، ہمیں اپنے کام میں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے رائٹ، حقوق تبھی پاسبل، تبھی ممکن ہے جب ہم کوئی کلیم کریں جب ہم کوئی کلیم کریں گے، لیکن یہ کلیم جو ہوگی یہ دوسروں کے لیے بھی پاسبل ہوگی، یہ کلیم جو ہوگی یہ دوسروں کے لیے بھی پاسبل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو ہم کلیم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں کسی چیز، یہ ریزنیبل ہونی چاہیے، یہ ریزنیبل ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جانبدار ہونی چاہیے۔ جب اس کا مطلب جب حقوق کی بات آتی ہے، تو اس میں ایک بات ظاہر سی آتی ہے کہ آپ کو دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، آپ کو دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس معاملے، جب ہم ان باتوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہم
اس بات پہ آپ پہنچتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حقوق تبھی پاسبل ہے، حقوق تبھی ممکن ہے جب ہم کوئی کلیم کریں گے جو ریزنیبل ہوگی، جو جانبدار ہوئی، جس کا کوئی مدعا و مقصد ہوگا، اور جب اس کا کوئی مدعا مقصد ہوگا، یہ صحیح ہوگی، تبھی دوسرے لوگ مجبور ہوں گے اس رائٹ کو، اس حقوق کو ریسپیکٹ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز پہ کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا رائٹ نہیں بنتا ہے، وہ ہمارا رائٹ نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ریزنیبل ہونی چاہیے، سماج یہ دیکھنا چاہے کہ اس کی بات کہاں تک صحیح ہے، یہ ریزنیبل ہے یا نہیں۔ دوسرے، سماج اس کو ریکوگنائز کرنا چاہیے، سماج اس کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اور اس کے بعد قانون بھی اس کو دیکھنا چاہے، پر یہ نہیں کہ وہ سماج کی نظر میں بھی صحیح ہونا چاہے، قانون کی نظر میں بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور یہ جو رائٹ کا کنسپٹ ہے، رائٹ کا جو تاثر ہے، حقوقوں کا جو تاثر ہے، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور سماج کے ساتھ ساتھ۔ یعنی کہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے، جو حقوق ہمیں 370 یعنی کہ پچھلے 5 اگست 2019 سے پہلے تھے، وہ اب ہمیں حاصل نہیں ہے، تو مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق تبدیل ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ سوسائٹی اگر ہم اسٹیٹس کی باہر بات کریں گے، چونکہ انڈیا میں سارے اسٹیٹس ایک جیسے ہیں، کسی اسٹیٹ میں شراب پینا، لیکور پینا لیگل ہے تو کسی میں الیگل ہے، کسی اسٹیٹ میں کوئی کام لیگل ہے، دوسرے اسٹیٹ میں الیگل ہے۔ اس لیے یہ جو رائٹس کا تاثر ہے، حقوق کا تاثر جو ہے، کانسیپٹ ہے، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کس کے ساتھ؟ وقت کے ساتھ ساتھ اور سماج کے ساتھ ساتھ۔ اور جب ہم کچھ کلیمز ریکوگنائز کرتے ہیں سماج سے میں یا قانون کے لحاظ سے، دے بیکم انفورسیبل، یہ پھر انفورس ہو جاتے ہیں، اینڈ وی کین ڈیمانڈ دیئر اپلیکیشن۔ اس کے بعد ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو اپلائی کرو، ان کو اپلائی کرو۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس سال کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں لاک ڈاؤن ہوا تو یہ ایک رائٹ بن گیا۔ پھر کیا ہوا، یہاں ہم یہ کہہ سکتے جب کووڈ ہو گیا تو سب کو ایک دوسرے سے خطرہ لاحق ہونے لگا۔ پھر جو لوگ ٹراول سے آتے تھے، دوسرے علاقوں سے آتے تھے، ان کو لوگ یہاں سے پھر گورنمنٹ کو اطلاع دیتے کہ فلانی بندہ آ گیا، کیونکہ یہ ان کا حق بن گیا تھا کہ اس کی انفارمیشن ضروری دینا ہے، ورنہ کہ یہ وبائی بیماری جو ہے یہ اور پھیل سکتی ہے۔ اور پھر گورنمنٹ ایکشن ان کے خلاف لیتی ہے، گورنمنٹ آتی تھی، ان کو لے جاتی تھی ہوم کوارنٹائن کے لیے، یعنی کہ یہ پھر قانون بن گیا۔ یہاں لاک ڈاؤن جو ابھی ہوا، جب لاک ڈاؤن اوپن کرتے ہیں تبھی سبھی لوگ، سبھی دکاندار دکان کھولتے ہیں۔ ایک مرتبہ یعنی کہ لاک ڈاؤن پھر آرڈر نکلا، پھر سب کچھ بند کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے جب حقوق ریکوگنائز ہو گئے، اس کے بعد اگر لوگ یا گورنمنٹ اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں وائلیشن آف رائٹس اور انفرنجمنٹ آف رائٹس۔ یعنی کہ جو بھی رائٹس، جو بھی حقوق سماج نے ریکوگنائز کیے، قانون نے ریکوگنائز کیے، اس کے بعد اسی سماج میں رہنے والے لوگ یا گورنمنٹ، اس علاقے کی گورنمنٹ ان حقوقوں کی پامالی کرتی ہے، ان حقوقوں کو ریسپیکٹ نہیں کرتی ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں وائلیشن آف رائٹس، یعنی کہ قانون کی، حقوقوں کی خلاف ورزی۔ اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپروچ کوٹ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے فلانی جگہ ہمارے حقوقوں کی خلاف ورزی کی، یا کسی دوسرے بندے نے ہمارے حقوقوں کی خلاف ورزی کی۔ تو اگر ہمیں رائٹس کو دیکھنا ہوگا، رائٹس کی 3 کوالٹیز ہیں، رائٹس کی 3 کوالٹیز ہیں۔ فرسٹ کوالٹی کیا ہے؟ رائٹس ریزنیبل کلیمز آف اے پرسن، یہ کسی بھی پرسن کی ریزنیبل کلیم ہونی چاہیے، لیکن جو مانگ کر رہا ہوگا وہ ریزنیبل ہونی چاہیے، وہ کوئی فالتو چیز نہیں ہونے چاہیے۔ سیکنڈلی، ریکوگنائزڈ بائی سوسائٹی، سماج نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوگا۔ تھرڈ ون از سینکشنڈ بائی لا، قانون نے بھی اس کو مانا ہوا ہوگا۔ سو آج ہم بات کر رہے ہیں رائٹس کی۔ واٹ آر رائٹس؟ حقوق کن کو بولتے ہیں، حقوق کے لیے کیا کیا جو ضروری ہے، حقوق اس کے کریکٹرسٹکس کیا کیا ہے، اور کون سی چیز حقوق بنتی ہے، کون سی نہیں بنتی ہے۔ تو سمپلی وی کین سے جو بھی ہم کلیم کرتے ہیں وہ ریزنیبل ہونی چاہیے، ایکسیپٹڈ بائی سوسائٹی، اور اس کو یہ قانون نے سینکشن کیا
گیا ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے، ایک حقوق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹ اپنے لیے کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. تو اس آج کے لیے اتنا ہی، باقی وصل.